جو ڈیزرٹ ہم شادیوں میں بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، ایسا ڈیزرٹ ہم گھر پہ بناتے ہیں تو ہمیں نہ تو وہ ٹیسٹ ملتا ہے، نہ ہی وہ اس طرح سے تیار ہوا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں باورچیوں کی سیکریٹ ریسیپی، جو کہ شادیوں میں ڈیزرٹ بنتا ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں۔ باورچیوں کی سیکریٹ ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ میں ایسا ہی زبردست کنٹینٹ آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں۔ تو بنا ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم جیلیاں جما لیں گے۔ ایک ساس پین لیں گے، اس کے اندر 2 کپ میں نے ڈال دیا ہے پانی کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے۔ اور میں نے ایک جیلی کا پیکٹ لے لیا ہے، میں نے رفان کی جیلی لی ہے۔ آپ کو جو بھی جیلی پسند ہو اپنی پسند کی جیلی لے لیں، اور اس کے اندر اسپون چلائیں گے تاکہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے۔ جب ہماری جیلی اچھے سے ڈیزولو ہو جائے گی تو ہم چولہا بند کر دیں گے، اسے اتار لیں گے۔ ایک پوٹ لیں گے، اس کے اندر ہم اپنی جیلی کا مکسچر ڈال دیں گے، اور تمام جیلیوں کا مکسچر اسی طرح ہم تیار کر لیں گے۔ جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اسے فریزر میں رکھ کے ہم اچھی طرح سے جما لیں گے۔ آپ اپنے پسند کا کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں جیلیوں کے اندر۔ پھر ایک باؤل لیں گے، 1/2 کپ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر دودھ، یہ نارمل ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا دودھ ہے۔ 5 ٹیبل اسپون ڈالیں گے کسٹرڈ پاؤڈر، میں نے مینگو کسٹرڈ پاؤڈر لیا ہے، آپ چاہیں اپنی پسند کا کوئی بھی کسٹرڈ لے سکتے ہیں، وینیلا، اسٹرابری، جو بھی کلر آپ کو پسند ہو۔ اور اسے اتنا مکس کریں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے۔ پھر ایک کڑھائی یا پتیلی لیں گے، 1 لیٹر، اس کے اندر دودھ ڈال دیں گے اور اسے بوائل آنے دیں گے۔ جب بوائل آ جائے گا تو 3/4 کپ لی ہے میں نے چینی کو تھوڑا کم ہی رکھا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اگر تیز میٹھا کھاتے ہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ مزید اور بھی چیزیں ڈالیں گے وہ تمام چیزیں میٹھی ہوں گی، تو ایسا نہ ہو میٹھا بہت زیادہ تیز ہو جائے۔ دودھ بوائل ہو جائے گا تو چمچہ چلاتے ہوئے ہم کسٹرڈ پاؤڈر شامل کر دیں گے، اور ہمیں بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا، بس ہلکا سا اتنا پکانا ہے کہ ہلکا سا تھک ہو جائے، اور میڈیم ہائی فلیم ہے۔ جب ہماری دیکھیں کنسسٹینسی ایسی ہو جائے تو پھر ہم چولہا بند کر دیں گے، اسے ٹھنڈا کر لیں گے۔ جیلیاں ہماری جم چکی ہیں، اب ہم جیلیوں کو اسکوائر کٹنگ کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو جیلیوں کے ساشے بھی لے سکتے ہیں، مجھے شربت میں بھی ڈالنی تھی تو اس لیے میں نے جیلیوں کے پیکٹ جمائے تھے، آپ چاہیں تو ساشے والی جیلیاں بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہوم میڈ جیلی کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے ہوم میڈ جیلی کی ریسیپی لے کے آؤں گی، وہ بھی بہت زبردست بنتی ہے اور بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسیپی ہوتی ہے۔ بہت ہی زبردست ڈیزرٹ بن کے ہوتا ہے تیار، جو بھی کھائے گا نا آپ کی تعریفیں ہی کرے گا، بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے۔ یہ میری ریکمنڈیشن پہ ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، بچے اور بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ جیلیاں ہو چکی ہیں ریڈی، اور کسٹرڈ بھی ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ میک شیور ہونا چاہیے کہ کسٹرڈ آپ کا ٹھنڈا ہو۔ ڈرائی فروٹ لے لیں گے، ایک فروٹ کاکٹیل لے لیں گے، جو بھی آپ کی پسند کا فروٹ ہو، جو بھی اویلیبل ہو وہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں۔ ملٹی شیٹ کی جو ہے بوائل سوئیاں لے لی تھی میں نے، بوائل کر لیا تھا اور اسٹرینر میں سے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی نکل جائے۔ اور تھوڑی سی یہاں سے مجھ سے اسکپ ہو گئی تھی ویڈیو، کچھ بادام پستے اور ایک میں نے کریم کا پیکٹ ڈالا تھا اس کے اندر، اور تمام چیزوں کو کر دیں گے ہم اچھی طرح سے مکس۔ کریم کا جو پیکٹ آتا ہے نا 200 گرام کا آل پرس وغیرہ کا، میں نے وہی ڈالا تھا، بس آپ وہی ڈال دیں۔ اب اسے فریج میں رکھ کے اتنا ٹھنڈا کر لیں کہ ایک دم چل ہو۔ سرو کرنے سے پہلے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہونا ضروری ہے، جب بھی ٹیسٹی اور مزیدار لگے گا۔ کریم اور ڈرائی فروٹ اور کشمش سے میں نے کر لیا تھا گارنش، تو مزیدار سا شادیوں والا ڈیزرٹ ہمارا بن کے ہو چکا ہے ریڈی۔ بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹی سا یہ ڈیزرٹ ہوتا ہے، جو بھی کھائے گا نا بس آپ کی تعریفیں ہی کرے گا۔ آئی ہوپ آج میں کچھ آپ کو بہتر سکھا سکی ہوں، آپ نے کچھ بہتر سیکھا ہو مجھ سے۔ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔